الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز چھٹے پارے کا لا يحب اللہ کا ہم انشاءاللہ خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہے اور اس پر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کا ظلم کی شکایت کرنا یہ جائز ہے، اور مظلوم کا جو ہے نا آواز اٹھانا اور کسی کو شکایت کرنا یہ غیبت بھی نہیں ہے، بالکل جائز ہے، کیونکہ جب مظلوم جب تک آواز نہیں اٹھائے گا اور اپنا حق نہیں مانگے گا اور ظلم کے خلاف وہ کسی کو آواز نہیں دے گا تو اس وقت تک اس کو انصاف نہیں مل سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مظلوم کا کسی کو شکایت کرنا، آواز اٹھانا یہ جائز ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہود کی دعوی کی تردید فرمائی ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کیا گیا سولی پر لٹکا دیا گیا ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ، نہ اس کو قتل کیا ہے انہوں نے، وَمَا صَلَبُوهُ، اور ان کو نہ سولی پر لٹکایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جو غلط عقیدہ تھا اور غلط جو ان کا خیال تھا، ان کی تردید اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب پھر وہ نزول فرمائیں گے، وہ اب آسمانوں پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جو ہے بلایا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کو بلایا ہے۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو نزول عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے یہ قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے، اس سے انکار کرنا یہ کفر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تثلیث کی تردید جو ہے نا فرمائی ہے۔ نصارہ کا جو عقیدہ تھا تثلیث کا، اصل میں جو نصارہ تھے ان کے تین فرقے تھے۔ ایک جو فرقہ تھا ان لوگوں کا وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یہ خدا ہے۔ دوسرا فرقہ وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ۔ تیسرا جو فرقہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح خدا اللہ تعالیٰ اور اسی طرح روح القدس جبرائیل امین، یہ تینوں مل کر ان کا مجموعہ خدا ان سے بنتا ہے، العیاذ باللہ۔ تو ان تین فرقوں کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے عقیدہ تثلیث کی۔ ان کو عقیدہ تثلیث بھی کہا جاتا ہے کہ ان تین چیزوں، ان تین ذاتوں کے مجموعے کو خدا کہنا، ان کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کلالہ کی میراث کا حکم بیان فرمایا ہے کہ جو کلالہ کی میراث کے حوالے سے اللہ نے فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کی میراث کا حکم ہے کہ، اور کلالہ کہتے کسے ہے؟ کلالہ کہتے جس کے اصول اور فروع نہ ہو، یعنی جس کے اولاد نہ ہو اور اس کے والدین بھی نہ ہو تو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے، یعنی اصول اور فروع جس کے نہ ہو۔ تو تجہیز اور تکفین اور قرض کی ادائیگی اور وصیت کے بعد کلالہ کی اگر ایک بہن ہو تو اسے نصف دیا جائے گا، اور اگر دو یا زیادہ بہنیں ہو تو 2/3 ان کو ملے گا، اور اگر بائی ہے، صرف کلالہ کا صرف بائی ہے تو اس کو ساری وراثت ملے گی، اور اگر بہن بائی مشترک ہے اس کے تو مرد کو جو ہے نا 2 حصے ملیں گے اور بمقابلہ عورت کے۔ تو یہ سورۃ النساء کا اختتام تھا۔ اب سورۃ المائدہ جو کہ مدنی سورت ہے، یہ سورت جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ مائدہ یہ عربی عربی زبان کا ایک لفظ ہے، مائدہ، یہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ یہ اصل میں اس لیے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ آسمان سے مائدہ جو ہے نا یعنی دسترخوان جو ہے نا نازل فرما دیجئے، تو اس لیے اس سورت کو مائدہ جو ہے نا کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں حلال اور حرام چیزوں کا جو ہے نا تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے ذکر بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، معاہدات کو ضرور پورا کرو مؤمنین کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جتنے بھی معاہدات آپ کرتے اس کو پورا کرو۔ 2 قسم کے معاہدات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ انسان کے معاہدات ہے، ایک وہ معاہدات ہے جو آپس میں مسلمان اور لوگ آپس میں کرتے، تو اللہ نے دونوں کا حکم دیا ہے، دونوں مراد ادھر کہ معاہدات کو پورا کرو، اور یہ مؤمنین کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ اپنے وعدے کو جنہیں پورا کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کی حرمت کا بیان فرمایا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر،
کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر مردار حرام کیا ہے، خون حرام کیا ہے، اسی طرح خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے وہ حرام کیا ہے، اس طرح وہ چیز یعنی وہ جانور جو حلال جانور ہے اس کا گلا گونٹ کر مار دیا گیا ہو، ہلاک کیا گیا ہو، اس طرح سخت ضرب کے ذریعے سے کوئی جانور ہلاک ہوا وہ بھی حرام ہے، اس طرح اوپر سے کوئی جانور جو ہے نا گر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، تو یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا جو ہے داستان کا تذکرہ ہے کہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ صورت ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کے جو اس وقت دین تھا، اس وقت اس میں یہ ایک صورت تھی کہ جو حوا علیہ السلام کے بطن مبارک سے جو اولاد پیدا ہوتے تو وہ جڑوا پیدا ہوتے تھے، تو ایک لڑکی اور ایک لڑکا، تو جب یہ پیدا ہوتے تو ایک بطن سے جو پیدا ہو جاتے تو ان کا آپس میں نکاح صحیح نہیں تھا، دوسرے بطن سے پھر اگر وہ دو پیدا ہو جاتے تو ان کا آپس میں پھر وہ پہلے والے کے ساتھ نکاح جائز ہوتا تھا۔ تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہو گئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ کم خوبصورت تھی، تو قابیل کے جو نکاح میں آ رہی تھی وہ عورت تھی جو تھوڑی کم خوبصورت والی تھی، تو وہ چاہ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو عورت جو ہے پیدا ہوئی، جو لڑکی پیدا ہو گئی ہے اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، تو اس پر اس نے جو ہے نا ہنگامہ کھڑا کیا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو قربانی کا حکم دے، تو جب انہوں نے قربانی کی تو قربانی حابیل کی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی، تو اس پر اور غصہ ان کا ہے، تو اس نے قابیل کو قتل کیا۔ تو ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ادھر جو ہے نا بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے باغیوں کی سزا کا حکم بیان فرمایا کہ باغیوں کی سزا کا اور جو ہے نا ڈاکو کی سزا کا کیا جو ہے نا حکم ہے۔ اس کی چار صورتیں ہیں، ایک صورت اس کے کہ قتل کیا جائے، دوسری صورت سولی پر لٹکا دیا جائے، تیسری صورت جو ہے نا مختلف جانب سے اس کے جو ہے نا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائے، چوتھی جو سزا اس کی جلا وطن کر دیا جائے اس کو۔ تو اگر اس نے دارالاسلام میں کسی مسلمان کو، ڈاکو اور باغیوں نے اگر دارالاسلام میں کسی مسلمان یا غیر مسلم کو قتل کیا ہے اور مال نہیں لوٹا ہے تو اس کو صرف اس کے بدلے پر قتل کیا جائے گا، اور اگر ساتھ مال بھی لوٹا ہے تو اس کو سولی پر زندہ لٹکا دیا جائے گا اور اس کے پیٹ کو جو ہے نا وہ نیزے سے چیر دیا جائے گا۔ یہ دوسری قسم زیادہ ہو گئی۔ تیسری صورت ہے کہ اگر صرف مال جو ہے نا وہ کیا ہے، چوری کیا ہے، تو مختلف جانب سے اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، اور اگر چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر صرف جو ہے نا اس کو ڈرایا ہے، دمکایا ہے اور کوئی مال وغیرہ نہیں لیا ہے، نہ قتل کیا ہے، تو اس صورت میں ان کو پھر جو ہے نا جلا وطن کیا جائے گا۔ ان سزاؤں سے مقصود اور بنیادی جو وجہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ جرائم کا خاتمہ کرنا معاشرے کے اندر۔ تو اس کے اندر انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان باغیوں کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا کی جو ہے نا وہ بیان فرمائی کہ چور کی سزا کیا ہے، کہ اگر کوئی چوری کرے کسی کا مال محفوظ اور چپکے سے اٹھا لے بغیر اجازت، اور وہ کم از کم 10 درہم ہے یا 10 درہم سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں اس کے جو ہے نا ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ اس وجہ سے کہ وجہ یہ ہے کہ عورت کا تذکرہ بھی ساتھ اس لیے فرمایا تاکہ شبہ اس میں نہ آ جائے، چاہے عورت ہو یا مرد اس کے ہاتھ کاٹ جائے، کیونکہ جو حدود ہوتے ہیں اور سزائیں ہوتی ہے وہ شک کی بنیاد پر پھر وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، دوستی سے منع فرمایا، کیونکہ بظاہر تو یہ آپ کے ساتھ دوستی کریں گے لیکن یہ آپ کے مخالف ہے، آپ کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے مرتدین اور مخلصین کا ذکر فرمایا کہ اگر مسلمان میں سے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی مرتد بھی ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ کو کون سا نقصان پہنچے گا؟ اگر تم دین پر عمل کرو گے، دین کی تبلیغ کرو گے، اللہ کے احکامات پر چلو گے تو تمہارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اللہ کو کوئی نقصان آپ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں تمہارے بعد کسی اور قوم کو ایسا لگے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے، تو آپ کی مرضی ہے آپ احکامات پر عمل کرتے یا نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرتد ہونے کے بارے میں بیان فرمایا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین کی تاکید فرمائی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ بلا جھجک اور بغیر ڈرے ہوئے، بغیر خوف کے آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائے اور تبلیغ کیجئے۔ تو تبلیغ دین کی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہود اور مشرکین اور نصارہ کی دشمنی کا جو ہے تذکرہ فرمایا کہ یہود اور اسی طرح نصارہ اور مشرکین، یہ تینوں گروہ جو ہے یہ مسلمان کے مخالف ہے، یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ تینوں آپ کے مخالف ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کبھی دوستی نہ رکھیں، کیونکہ
یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے آپ کے ساتھ تو آئیں گے لیکن آپ کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، آپ کبھی ان کو خیر خواہ نہ سمجھے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور نصارہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ اس کی دین اور ملت پر نہ ہو جائے، جبکہ آپ ایسا نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے نا ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔